ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک سوال بڑا اہم معاشرتی سوال ہے اور اس پورے تصور سے ریلیٹڈ بھی ہے. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی اس ہدایت کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ خلوت میں ملنے سے پرہیز کیا جائے غیر محرم لوگوں سے. ہمارے ہاں اور اس میں کوئی مشرق مغرب کا استثناء نہیں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک تعلق لوگ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ ایپس بھی بن چکی ہیں، مثلا ڈیٹنگ ایپس ہیں، ہر ایک کے پاس وہ ایپ ہوتی ہے، اس میں وہ میچ ڈھونڈتا ہے، لڑکی سے ملتا ہے، خیالات کا اظہار کرتا ہے. تو پھر یہ جو آپ نے تصور پیش کیا، پھر مذہب کی نگاہ میں تو پھر ڈیٹنگ اور لڑکی سے ملنا یا اس کے خیالات کو جاننا یا گرل فرینڈ بنانا، دوستی کرنا، اس کا تو پھر کوئی تصور موجود نہیں رہا. تو یہ تو بنیاد سے ختم ہو گیا جب آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک ہی تعلق جائز ہے، اور وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اب بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں گے جو آپ کو بتا دیے گئے. وہ آداب کیا ہیں کہ آپ خلوت میں نہیں بیٹھیں گے، آپ حفظ فروج کا اہتمام رکھیں گے، آپ بدنظری کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قلب پر مرتسم رہیں. ان کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا، کسی سے بات کرنا، حالات جاننے کی کوشش کرنا، موافقت کے ذرائع تلاش کرنا، یعنی اس سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان آداب کا لحاظ کر کے آپ کریں گے یہ کام. اب دیکھیے اس کے مقابل میں کیا ہے کہ نہیں یہ تو والدین فیصلہ کریں گے. یہ اسلام کا موقف نہیں ہے. اسلام میں عورتیں اپنا انتخاب خود کر سکتی ہیں، مرد اپنا انتخاب خود کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان میں سے کوئی پابندی نہیں. لیکن ان آداب کا لحاظ آپ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خلوت میں بیٹھیں گے، اب آپ کچھ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کیسی خاتون ہے یا کیسا مرد ہے، بدکاری کے بھی کوئی ابتدائی مراحل طے کر لیں گے. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں وہ تو ممنوع رہیں گی. ان کے ادھر ادھر آپ کو رائے قائم کرنے، آپ کو ملنے، آپ کو بات کرنے، ہر ایک چیز کا حق حاصل ہے. لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو تصور بنا دیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا اطمینان ہو گیا تو آپ نے شادی کر لی، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو وہی معاشرے گوارا کر سکتے ہیں یا وہی نقطہ ہے نظر گوارا کر سکتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ بدکاری کوئی عیب نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ بدکاری یا میاں بیوی کے سوا کسی سے کوئی جنسی تعلق قائم کرنا یہ ممنوع ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک بڑا گناہ ہے، ایک بڑا جرم ہے، تو بعض پابندیاں مجھ سے پوچھے بغیر آپ لگا لیں گے اپنے اوپر. یعنی اس کے لیے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سے سوالات جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں صرف پہلی بات سے گریز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہ مسلمہ کی بات مان لی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں میاں بیوی کے رشتے میں بن جانے سے پہلے کوئی برا تعلق قائم کروں، تو آپ برے تعلق سے بھی بچیں گے، برے تعلق کی طرف جانے والے راستوں سے بھی بچیں گے، موضع تہمت بننے سے بھی بچیں گے. کیسے بچیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یعنی معاشرے کو کچھ نہیں کرنا اس میں، یہ آپ ہیں جس کو نگران ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے، اس میں نہیں حرج کی بات، تو پھر بوائے فرینڈ کا نام لے لیں، گرل فرینڈ کا نام لے لیں، اس سے بھی کوئی اچھا نام اختیار کر لیں. آپ نے اصل میں اس بنیادی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بدکاری ایک بری چیز ہے اور عورتوں کی، مردوں کی عزت کو محفوظ ہونا چاہیے شادی سے پہلے. ٹھیک. ہم سب یہ تو بڑا ایکسٹریم صورت ہے جو یہاں ہمیں نظر آ جاتی ہے، بلکہ اب تو ہر جگہ ہی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی 50-100 سال پیچھے چلے جائیں، وہ جو ایک رسمی معاشقے، محبت کا تعلق، ایک الفت کا رشتہ پیدا ہوا کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ ڈھلے گا آگے نکاح میں جا کر کوئی 2-4 سال بعد. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کوئی خط لکھ لیا، کبھی کوئی مطلب مل لیے، کوئی سلام دعا کر لی، تو مطلب وہ سارا جذبہ مذہب کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا. صرف شادی مذہب کو اس جذبے سے کیا تعلق ہے؟ مذہب تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو فطری جذبات پیدا ہو جائیں گے، اس کا کہیں اظہار بھی ہو جائے گا، خاندان میں بھی ہو جائے گا، میل جول میں بھی ہو جائے گا، ایک جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا. اس فطری اظہار کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دی. یعنی محبت ایک فطری جذبہ ہے، پسندیدگی مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ جو کشش ہے یہ بھی اسی کی رکھی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار بھی مرد و عورت ہی کو دیا گیا ہے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اصل میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا گیا ہے اس کی طرف بڑھنے والے راستے بند کر دیجیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ آپ کو بند کرنے ہیں.
یعنی یہاں کوئی ریاست نہیں مداخلت کرے گی. ریاست کی مداخلت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے, ورنہ نصیحت ہی کی جائے گی, توجہ ہی دلائی جائے گی. ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں, اعزاء اقربا بھی یہی کرتے ہیں, ممبر پر کھڑا ہوا عالم بھی یہی کرتا ہے, حکمران کھڑا ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا. نصیحت تلقین کس چیز کی؟ کہ آپ نے بدکاری کی طرف نہیں جانا. ٹھیک. اس سے پہلے جو کچھ ہے, یعنی اس سے پہلے جذبات پیدا ہو گئے, پسندیدگی کا اظہار کر دیا, ماں باپ سے کہہ دیا, خود خاتون سے کہہ دیا, خاتون نے مرد سے کہہ دیا. عربوں کی روایات میں یہ عام چیزیں ہیں. کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ممانعت کا کوئی آپ کو ہدف دیا گیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کہیں بدکاری کی طرف بڑھنے والا کوئی کام نہ کر بیٹھیے. ہم سے یہی شدت ہے جو دونوں طرف پیدا ہوتی ہے. وہ جو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, وہ بھی یہی فطری بات کا بیان ہے کہ رسول کو بھی یہ ہو سکتا ہے. کسی انسان کو آپ روک ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو فطرت کے حسن کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لوں. اس آیت کا ترجمہ بھی کر دیجیے گا کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی جب آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اس دائرے سے باہر شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے, یہ پابندیاں ہم پر نہیں تھیں. جی. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد لگا دی گئیں. ٹھیک. تو اس میں یہ کہا گیا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے. تو ظاہر ہے کہ پرکشش لگ جانا, کسی عورت کا پسند آ جانا, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کو اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ انسان کی جگہ کو روبوٹ بنا کے لائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خاندان میں آپ بیٹھتے ہیں, آپ کے ہاں آپ کی اعزہ خواتین ہوتی ہیں, اقربا ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کے معاملے میں جذبات کا پیدا ہو جانا بڑی فطری بات ہے. اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے, یہ اظہار بسا اوقات براہ راست بھی ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس راستے کی طرف نہ بڑھیں. اور اس میں طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ یہ نہیں کہ ایک فقیر صاحب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ کو ایک فہرست تھما دیں کہ یہ کام نہ کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ دیکھیے آپ شادی کے لیے انتخاب بھی کریں, آپ لوگوں سے ملیں بھی, آپ کے کوئی باہمی تعلقات روابط اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے اندر آپ اپنی بھرپور زندگی گزاریں, لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. صرف یہ نہیں کہ بدکاری نہیں کرنی, بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. تو ظاہر ہے کہ نہیں بڑھنا کو جب آپ اپنے رب کا حکم سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر وہ پابندیاں خود لگا لیں گے جو اصل میں ایک بندہ مومن کو لگانی چاہیے.